فضائل و برکات ہیں، اور آج میں درود پاک کی ایک ایسی فضیلت بتانے جا رہا ہوں کہ نارملی جو معاشرے میں اس وقت کیفیت ہے، بالخصوص ہمارے وطن پاکستان میں مہنگائی بہت بڑھ گئی اور جناب کاروبار کے بڑے مسائل ہیں، تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہاتھ تنگ ہے، تنگ دستی بہت ہے، پورا نہیں ہوتا۔ تو چلیں آج میں وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو میں نہیں بتا رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو خود عطا فرمایا، اور اس کا رزلٹ بھی سنیے گا۔ ایکچولی یہی پوزیشن تھی کہ ایک صحابی آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور کہا حضور پورا نہیں ہو رہا ہے، تنگ دستی بہت ہے، پیسوں کی کمی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، یعنی درود پاک پڑھو، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی پوری سورہ اخلاص ہے وہ پڑھ لیا۔ اس صحابی رسول کو جب یہ فارمولا مل گیا وہ گھر چلے گئے، اور جا کر انہوں نے کام شروع کر دیا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے گھر والوں کو سلام کرتے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو درود پاک پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے بارے میں یہ اطلاع آئی کہ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا کرم کیا کہ اپنا گھر تو چلنے لگا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ تو یہ کمال کا فارمولا ہے۔ ہم روز گھر جاتے ہیں لیکن موبائل چل رہا ہوتا ہے، کسی کام میں بیزی ہوتے ہیں، بیل بجائی کون؟ میں۔ یہ سنت نہیں ہے۔ بیل بجائے اگر کوئی اور گھر میں سے کوئی پوچھے کہ کون، تو سنت یہ اپنا نام بتائیں، جو بھی آپ کا نام ہے نام بتائیں، اور اس کے بعد جیسے ہی اندر داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود پاک پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اپنی روزی میں برکت دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں چونکہ مجھے لائیو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو ویورز ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، آج میرا مختصر جو بیان ہے بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ آج میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کاروبار میں، رزق میں برکت کے طریقے اور کن چیزوں سے رزق کم ہو جاتا ہے، پرابلمز آتی ہیں، وہ میں نے کچھ تھوڑی دیر میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دنیا نے پیٹ پھیر لی ہے، یعنی میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ڈیمیج ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں آتے، کوئی مال ہی نہیں آتا، پریشان لوگ ملتے ہیں ایسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو پرابلم ہے، کام بنتے بنتے رک جاتا ہے۔ تو صحابی رسول نے نبی پاک سے کہا کہ حضور مجھے ایسا لگتا ہے دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے، کوئی طریقہ بتایا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وظیفہ بتایا؟ آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ پھر خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ وہ صحابی یہ سن کر چلے گئے اور یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آئے اور آ کر کہتے ہیں پہلے کیا کہا تھا حضور دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، اب کہتے ہیں حضور اتنی کثرت سے دنیا آئی ہے کہ میں حیران ہوں کدھر اٹھاؤں اور کدھر رکھوں، یعنی اتنا مال میرے پاس آنے لگ گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا فرشتوں کی تسبیح ہے یہ، میں دوبارہ دہراتا ہوں، آج یاد کر لیجئے، روزانہ فجر کے بعد 100 بار یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، مل کر پڑھیں، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اچھا یہ رزق جو ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یا پتہ نہیں لوگوں کا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یار مولانا حضرات یا دین کی جب بات کریں تو یہ پیسے کمانے کو برا کہتے ہیں یا مال جو ہے اس کو برا کہتے ہیں۔ مال یقیناً برا جب ہے جب اس کی حق ادا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا، اور کیا فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں ایک دکاندار ہے، سودا بڑا اچھا ملتا ہے مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، جھاڑتا ہے، سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے۔ ادھر گاہک جائیں گے، یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے، بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق ہے۔ اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو۔ ایک ہی ادارے میں 2 بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی، پیار، محبت، ٹیک کیئر کرنے والا اور ایک سب سے لڑنے والا، بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی۔ یعنی یہ وقولوا قولا، یہ جو فرمایا نا قرآن کا جو حکم ہے
کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا، وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے، نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز، پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ بندہ پہلے ڈر جائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، اپنے ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شروع میں جب اسلام میں نماز فرض ہوئی نا، تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی۔ یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا ہے۔ میں اس دن وہ نہیں ہوں گے محفل میں، تو کہتے ہیں میں آیا اور نماز شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتے ہیں چھینک آئی ایک شخص کو، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران۔ تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے، نماز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے۔ کہتے میں نے نماز کمپلیٹ کر لی۔ جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا۔ یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھ دوڑیں، یہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، پہلے ایک بات سمجھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا، تو اس کی مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا۔ یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا، تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی اور آپ اس کو یوں سمجھے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں، ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا۔ لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، شیطان پہنچنے نہیں دیتا، یار اگلی بار جائیں گے، آج گرمی بڑی ہے، چلو یار آج رہنے دو۔ گھر سے نکلا تھا حالانکہ نماز کے لیے، مگر شیطان نے بدل دیا۔ تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیطان دور کرنا چاہتا ہے، ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ ذرا سی میں نے سختی کی تو یہ بندہ شیطان کی مان کے دور چلا جائے گا۔ نرمی، پیار، محبت اتنا دو کہ وہ شیطان کی نہ مانے، آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا ہے، سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا، تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں، جو والد ہیں، جو تنظیم کے بڑے ہیں، جو کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں، کسی خاندان کے بڑے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا اور آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو بی سافٹ، نرم، شفقت، آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، کیونکہ آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے۔ وہ چاہتا یہی آپ بد اخلاقی کریں، میں لوگوں کو لے جاؤں، اور ایسا ہوتا ہے۔ کئی بدقسمتی سے دین کی بات کرنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، خدا کے واسطے ایسا مت۔ شیطان کھینچ رہا ہے اور یہ بندہ آپ کی بات سننے آ گیا ہے، اب تو پیار سے بات کیجیے، اب تو مسکرا کر بات کیجیے، اب تو نرمی کی بات کیجیے۔ تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا زندگی میں بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اچھا، بالکل اسی طرح کسی کو سمجھانا ہے، اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ سب کے سامنے لوگ سمجھاتے ہیں، یہ میرا بیٹا جو ہے نا، اچھا رشتہ دار آئے ہیں گھر پہ، مہمان آئے ہیں، اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بیٹا میری بات مانتا نہیں ہے، بہت تنگ کرتا ہے، ذرا آپ بھی اسے سمجھا دیں۔ کیا اب وہ سمجھے گا آپ کی بات؟ سب کے سامنے آپ نے ذلیل کر دیا۔ بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ، کسی عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر لائن میں لگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھا دیں۔ آپ سوچیں، آپ نے اس بیٹے کو اس دیندار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا، وہ کیسے اپنے باپ سے محبت کرے گا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ والد آ کر کہتا میرا بڑا پیارا بیٹا حضرت، اس کے لیے دعا کر دیں،
یہ بھی تو ہو سکتا ہے, دعائی کروانی تھی, اس کی برائی کرنا ضروری ہے سب کے سامنے. اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ جملہ بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے کہ یار میں ابو کو اتنا تنگ کرتا ہوں, ابو پھر بھی جا کے ایک عالم دین کے پاس, ایک بزرگ کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں, میرا پیارا بیٹا ہے. کتنا یہ تو طریقہ ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنے کا. ہم خود ہی اپنے بچوں, اپنے چھوٹوں سے اپنے دل میں محبت دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر اسی طرح ایک اور کہانی کیا ہو کر آج کل لوگ ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ سمجھانا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کسی ایک بندے کو سمجھانا ہے, اس کو ویڈیو پہ سمجھائیں گے آپ؟ اب ویڈیو پہ آپ سمجھا رہے ہیں تو شیطان ہو سکتا ہے اس کو ضد ہو جائے. اچھا آپ نے اس کو سمجھایا یا اس کی کوئی برائی بتائی اور اس نے وہ برائی ختم کر بھی لی, تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس کی برائی بتائی, اس کا عذاب کس پر ہے, اس کا گناہ کس پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو کسی فرد سے پرابلم ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھا رہے ہیں, ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو عجیب یہ دشمنی بڑھانے والی بات ہے, یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایک جملہ یاد کر لیں, جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا, اور جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی. ہاں اگر پیار ہے نا کسی سے, سمجھانا ہے تو اکیلے میں. حضرت آپ نے پرچی لکھ دیں, میسج کر دیں کہ یہ آپ کے بیان میں پرابلم تھا, یہ آپ کے انداز میں پرابلم تھا, یا کوئی بھی آپ کی فیملی کا ایشو ہے, آپ کے دوستوں میں ایشو ہے, ذرا اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے پیار سے. اچھا اس میں بھی ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دن جو یہ بات کہی تھی شاید ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو, اگر ایسا کہا تھا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے, پیارے بھائی ناراض مت ہوئیے گا. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا, آپ اصل سمجھانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں, ذلیل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اپنے دل سے پوچھیے, اس سے سلو نہیں ہوتی ہے. قرآن کا حکم یاد رکھیے گا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اب آخری بات بڑی کمال کی بات ہے, اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے بیان کا جو عطر ہے وہ اس گفتگو میں ہے. کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, سمجھانے والا دنیا میں کوئی بھی ہو, آج کے دور میں کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی ہے نا, اور جسے سمجھایا جائے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, وہ فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آج اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے, کتنا ہی اس نے آپ کو کیوں نہ ستایا ہو, کتنا ہی وہ غلط آدمی کیوں نہ ہو, گناہوں میں وہ فرعون سے بڑھ نہیں سکتا. اور ہم میں سے سمجھانے والا کوئی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ نہیں سکتا. دو ایکسٹریم ہو گئی نا, سمجھانے والا بھی ٹاپ پہ ہے اور گناہگار بھی سب سے بڑا ہے. مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا انہیں ارشاد فرمایا تھا, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, تو تم اس سے نرم بات کہنا. قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہہ رہا ہے, کس سے نرم بات کرنا؟ فرعون سے. یار کسی فرعون سے بڑے گناہگار سے مل لیا آپ نے جو اسے سختی کر رہے ہو, سمجھیے. یا حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھا سمجھانا آتا ہے آپ کو. اتنی دو ایکسٹریم مل رہی تھی, مگر آرڈر کیا تھا کہ نرمی سے بات کرنی ہے, پیار سے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات آپ سمجھ لیں, اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سختی سے نہیں ہو سکتا. آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے, وہ پھر آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ لڑائی جھگڑے والے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ کہ یار اس بندے کی غلطی دور کرنی ہے, یا اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, آئندہ یہ نہ کرے, تو یہ کام نرمی سے ہوگا. وہ سختی سے بگڑنے کا چانس ہے, دشمنیاں ہو جاتی ہیں. وہ ایک بات ہے نا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا, سر پہ اس کے کانچ کی چوڑیاں تھیں اور اس کا پورا ایک گٹھڑ تھا. تو ایک پولیس والا آیا کوتوال, اور اس نے آ کر ڈنڈا مارا اس پہ. کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ڈنڈا مار کر پوچھ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, وہ تو چورا چورا ہو گیا. تو ہم بھی بعضوں کا ڈنڈا مار کے جو ہے نا سیدھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا پہلے ہی مٹکے میں سوراخ کر دو, اب جتنا پانی ڈالنا ہے تو پانی نے لیک ہی ہو جانا ہے, پانی بھرنا نہیں ہے. اب آپ ڈالے جائیں پانی, اب آپ سمجھاتے جائیں. پہلے تو سوراخ کر دیا آپ نے, کسی کو گالی دے کر, ڈانٹ کر, ذلیل کر اب بٹھا کے سمجھا رہے ہیں. آپ اس کے مٹکے میں سوراخ کر چکے ہیں, اب ڈالے جائیں, وہ نکل رہا ہے, جو بھی ڈال رہے ہیں وہ نکل رہا ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہے فلاح و کامرانی, نرمیوں آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صدقہ خیرات کی بات ہم بہت ساری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج آپ کو ایک کمال کا صدقہ بتاتا ہوں, 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. غریب لوگ ذرا غور سے سن لیں, امیر بھی سنیں, کیونکہ امیر بھی کون سا روز خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر خرچے کا صدقہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی بات صدقہ ہے. ہائے ہائے, یعنی صرف مال سے صدقہ نہیں ہوتا, بلکہ ہر معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقہ تو روز کیا کرے نا بھائی, بغیر پیسے خرچ کیے ثواب مل ہی جائے گا, میٹر چل رہا ہے.
اور اب میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو عاشقان رسول ہیں, جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں, اس میں اس حدیث میں ان کے لیے ڈر بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے, سنو آقا فرمانے تم میں سے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے. اب مجھے بتائیں, میں آگے بندہ نہ بتاؤں کون ہے, انعام کیسا ہے. قیامت میں آقا کے سب سے قریب اور نبی پاک فرمائے میرے لیے سب سے زیادہ پیارے. سچی بات یہ میں اگلی جملہ نہ بھی کہوں نا تو ہم سب نے یہ سودا کر لینا چاہیے کہ وہ جو بھی کام ہے میں نے کرنا ہے. میری ساری زندگی ایک طرف, اگر میں نبی پاک کا پیارا ہو گیا اور قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے قریب ہو گیا تو پھر یہ کام کیوں نہ کروں. اور وہ کام کیا ہے؟ آقا فرماتے وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. جو زیادہ اخلاق والا ہے وہ آقا کو زیادہ پیارا ہے. اب غور کر لیں میرے اخلاق کیسے ہیں. اب اگلا جملہ جو ڈرانے والا ہے, تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں, جو زیادہ باتیں کرنے والے, منہ پھٹ بانچیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں. گالیاں دینے والے سوچیں, طنز کرنے والے سوچیں, لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے سوچیں. اگر نبی پاک ناراض ہو گئے میری بد اخلاقی کی وجہ سے, قیامت کے دن مجھے دور کر دیا گیا میرے آقا سے, تو میں نے کدھر جانا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ نصیب ہو جائے, ہماری زبان سے گالی گلوچ ختم ہو جائے, طنز ختم ہو جائے, لوگوں کی بے عزتیاں ختم ہو جائیں, ہم جوڑنے والے بنیں, ہم توڑنے والے نہ بنیں. ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی, میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ سے وعدہ کر لو, آج پکی نیت کر لو, کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ ہائے ہائے, نماز کے فضائل تو سنو یار. نماز کو عماد الدین کہا گیا, دا پلر آف اسلام. اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں, بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی. ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں, اگر ایمان کا پلر ہے اسلام, نماز جو ہے. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا, نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی, نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور سنو, سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا, پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا, حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا, جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا. کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا, اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا, جس قبر میں جانا ہے اگر وہاں سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے, اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا, کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں. تو سب سے پہلا فرض نماز ہے, سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے. لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ, کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں. فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے, پہلا وظیفہ نماز ہے. تو آج نیت کر کے جانا ہے. اور سنو, بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے, کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہاں یار تھوڑے تھوڑے بہانے پر, یار بس آج طبیعت ٹھیک, اگلے جمعے سے نماز پکی, بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا. نہیں, آپ جہاز میں ہیں, آپ ٹرین میں ہیں, آپ بس میں ہیں, آپ سفر میں ہیں, آپ گھر میں ہیں, آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی, اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں, ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا, لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی, یار ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے, ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا. جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی, نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا, بڑا ایروگنٹ تھا, بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا, اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا, وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون, میرے کمرے میں آ کیسے گئے, تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی, تم جانتے نہیں میں کون ہوں. جو اندر آنے والا شخص تھا
وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا، میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا۔ اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کر لو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں۔ لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں۔ ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی۔ ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا، اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی۔ ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے۔ اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے۔ وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے۔ حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے کہا میں نے وہ حکم دیا اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت۔ دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس۔ اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں، چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے۔ یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں، تمنا تو سب کی یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے؟
باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے؟ قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے؟ جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے، کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی، ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں؟ نہیں، جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ سوچے وہ جو شراب میں جائے گا، نشے میں جائے گا، ادھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے۔ عقل بندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس پہ مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو۔ آپ چاہتے ہیں اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے۔ جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے۔ سبحان اللہ، وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے، رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا، دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا۔ اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے۔ اچھا، ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو۔ کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے، فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم ہر مسلمان چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو۔ اب ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کریں عجب کہانی ہے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی، بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے۔ ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا، سکرات کی کیا بات کروں میں؟ جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا؟ ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار۔ 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا، افضل الذکر، حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا، ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے، اپنی آخرت کی تیاری سے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا۔ صرف دنیا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں، واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں، یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا، 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا، ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے۔ تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہاں، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن ہے آپ کے پاس، ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے، کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟
کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے۔ یہی کرو گے نا اگر پتہ چل جائے۔ مجھے بتاؤ کہ ہمیں پتا ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتا چل جائے تو تیاری کریں گے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا گناہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چانس ہے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں۔ جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن